اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام قرآن مجید کی نگاہ میں۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں سورہ شورى آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اس آیت کے ذیل میں چند ایک نکات۔ پہلا نکتہ، یہ آیت کن ہستیوں کی محبت کو اجر رسالت قرار دے رہی ہے۔ دوسرا نکتہ، مودت کی وجہ اور مودت کا فلسفہ کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی تبیین، قرآن مجید کی آیت کی مراد، مفہوم اور مصادیق کو بیان کرنا پیغمبر خدا کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے کہ پیغمبر خدا نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ فرمایا ہے یا نہیں، اس کی تبیین میں، اس آیت کے مصداق کو معین کرنے میں قولاً و فعلاً کچھ ارشاد فرمایا ہے یا نہیں۔ جب ہم پیغمبر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں یہ تعلیم اور یہ تفسیر ہمیں ملتی ہے۔ جناب حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120 میں لکھتے ہیں، الآیت نزلت فی قرب الرسول۔ یہ آیت اہل البیت علیہم السلام کے قریب ترین رشتہ داروں کی مودت کو واجب اور فرض ہونے کو بیان کر رہی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو جناب حاکم حسکانی، جناب حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں، ہم علی و فاطمۃ والحسن والحسین۔ یعنی جن افراد کی مودت واجب ہے، جن افراد سے محبت کرنا اجر رسالت ہے، وہ علی کی ذات، فاطمہ کی ذات گرامی، حسن اور حسین کی ذات گرامی ہے۔ جناب فخر رازی تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، اس آیت سے اتنی سی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، آل محمد کی مودت، آل محمد سے محبت کرنا ضروری ہے۔ لیکن آل سے کون لوگ مراد ہے؟ تو کہتے ہیں آل سے حتماً وہ لوگ مراد ہے قائد کلی، جن کے تعلقات، جن کی وابستگیاں پیغمبر سے زیادہ ہیں۔ یہ دوسری عبارت میں پیغمبر کی رسالت، پیغمبر کی نبوت جن افراد سے زیادہ وابستہ ہے، جن افراد کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، وہ آل محمد ہوں گے۔ پھر خود لکھتے ہیں، فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَمْرُهُمْ إِلَيْهِ أَشَدَّ وَأَكْمَلَ كَانُوا هُمُ الْآلِ۔ ہر وہ انسان جس کا تعلق، جس کی وابستگی پیغمبر سے زیادہ ہے، وہ آل رسول میں سے ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، وَلَا شَكَّ أَنَّ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَ التَّعَلُّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل۔ آپ ناظرین گرامی قدر، آپ صاحبان علم ہیں، صاحبان بصیرت ہے، امام فخر رازی کی عبارت پہ دقت کریں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا، یہ ذوات کان التعلق بینہم وبین رسول اللہ، ان کی وابستگی، ان کا تعلق پیغمبر اور ان کے درمیان اشد التعلقات، باقی تمام ہستیوں، باقی تمام انسانوں سے زیادہ ان کے ساتھ پیغمبر کا، ان کے ساتھ رابطہ، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ وابستگی تھی۔ یہ آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ ھذا کالمعلوم، یہ تو واضح ہے، یہ ہمیں یقین ہے
کس طرح سے؟ بالنقل المتواتر، یہ تواتر کے ساتھ نقل ہو گئی ہے، تواتر کے ساتھ پیغمبر خدا سے اس وابستگی، اس تعلق کو بیان کیا ہے۔ پس فوجب ان یکونوا هم الآل، پس ضروری آل سے مراد یہی ہستیاں ہیں، یہی ذوات ہیں، یہی لوگ ہیں۔ پھر آگے اسی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں لا شک ان النبی کان یحب فاطمہ علیہ السلام، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کان النبی، پیغمبر کی عادت یہ تھی، پیغمبر معصوم کی عادت، افضل المرسلین کی عادت یہ تھی کہ یحب فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ قال فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما یؤذیہا، جو بھی فاطمہ کو اذیت دے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی اذیت ہوتی ہے۔ انہ کان یحب علیا والحسن والحسین، یہ عربی عبارت ماضی استمراری پیغمبر کی عادت کو بیان کر رہی ہے۔ پیغمبر خدا کی عادت یہ تھی کہ علی، حسن، حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى كُلِّ الْأُمَّةِ، جب یہ بات ثابت ہو گئی پیغمبر خدا زہرا سے زیادہ محبت کرتے تھے، علی اور حسن و حسین سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کا تعلق باقیوں کی نسبت زیادہ تھا، ان سے وابستگی باقیوں کی نسبت زیادہ تھی، تو یہ بات تمام امت پہ واجب ہو گئی۔ مثلہ لقولہ اتبعوہ لعلکم تہتدون، کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں دستور دیا ہے پیغمبر کی پیروی کرو لعلکم تہتدون، تاکہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ پیغمبر ان ہستیوں سے محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، بس پیغمبر کا اتباع کرو، پیغمبر کی پیروی کرتے ہوئے تم لوگ بھی ان سے محبت کرو، ان کا احترام کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی ذات گرامی انسان اور بشریت کی نجات کے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ عمل ہے، اور پیغمبر کی ذات گرامی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ پیغمبر کی ذات گرامی فاطمہ سے، علی سے، حسن و حسین سے محبت کرتی تھی، بس پیغمبر خدا کی ذات گرامی کو نمونہ عمل قرار دیتے ہوئے امت پہ بھی واجب ہے ان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عظمت کو بیان کریں۔ یہ جناب فخر رازی اپنی تفسیر میں صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور جہان تسنن میں، اور خصوصاً علم تفسیر کے بہت ہی معروف و مشہور مفسر جناب زمخشری تفسیر کشاف میں اس آیت کی ذیل میں لکھتے ہیں لما نزلت هذه الآیت، جب یہ آیت آیے قربا نازل ہو گئی تو قیل یا رسول اللہ من قرابتك هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، ایک بہت ہی منصف انسان نے پیغمبر خدا سے سوال کیا، اے خدا کا رسول، وہ لوگ کون ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب ہو گئی ہے؟ وہ لوگ کون ہیں؟ تفسیر کشاف میں یہ موجود ہے۔ تو پیغمبر خدا نے فرمایا قال علی و فاطمۃ وابناہما، یہ علی کی ذات، فاطمہ کی ہستی، اور ان دونوں کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ پھر جناب کشاف، صاحب کشاف زمخشری لکھتے ہیں من اراد ان یوفی رسول اللہ اجرہ وحقہ وجہادہ وتضحیاتہ فی سبیل اللہ، کوئی منصف انسان، کوئی باوجدان انسان، کوئی پیغمبر خدا کی قدر کرنے والا انسان، پیغمبر کی ہدایت کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہوا ہو، پیغمبر کی رسالت کی وجہ سے مسلمان ہوا ہو، پیغمبر کی پیغمبر کی کوششوں، پیغمبر کی زحمتوں کی قدر کرنے والا انسان اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہیے، پیغمبر کا حق ادا کرنا چاہے، پیغمبر کی خدا کے راہ میں جو قربانیاں دی ہے شب و روز ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے، پیغمبر کی جو زحمتیں ہیں، پیغمبر نے جو مشقتیں اٹھائی ہے، جو قربانیاں دی ہے، ان قربانیوں کا کوئی صلہ دینا چاہے، کوئی اجر رسالت ادا کرنا چاہیے، تو فإن علیہ، یہ جناب کشاف کی عمارت ہے،
فإن علیہ مودۃ و محبت فاطمہ وعلی والحسن والحسین وابنائہ، اس باوجدان انسان پر، اس منصف انسان پر جو پیغمبر کی زحمتوں کی قدر کر رہا ہے، پیغمبر کے اجر رسالت ادا کرنا چاہتا ہے، پیغمبر کی ہدایت کی قدر شناس انسان ہے، اس انسان پہ ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ مودۃ و محبت فاطمہ، فاطمہ کی محبت، علی کی محبت، ان کے بیٹوں کے حسن و حسین کی محبت اس انسان پہ لازم ہے۔ دیکھیں، ہم حدیث کی کتابوں میں، ہم تفسیر کی کتابوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اہل البیت علیہم السلام سے محبت، اہل بیت علیہم السلام سے مودت اجر رسالت قرار دیا ہے۔ لیکن یہاں چند نکات آپ کی خدمت میں۔ پہلا نکتہ یہ ہے، مودت معرفت کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مودت کرنا چاہتے ہیں، تو محبت جتنی معرفت ہوگی، جتنی شناخت ہوگی، اتنی ہی محبت ہوگی۔ لہذا اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے اہل بیت کو جاننا، اہل بیت سے مودت کرنے کے لیے اہل بیت کی معرفت، ان کی شناخت، ان کی پہچان، ان کی عظمت کا ادراک اور سمجھ ضروری ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ مودت اطاعت کے بغیر لا یعنی ہے اور بے معنی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی سے محبت کریں، کسی سے مودت کریں، دل و جان سے عشق کریں، لیکن آپ اس کی نہ سنیں۔ آپ کسی سے محبت کریں، آپ کسی کا عاشق ہو، لیکن اس کی بات نہ سنیں، اس کی پیچھے نہ چلیں، اس کی اطاعت نہ کریں، اس کی پیروی نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا مودت کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، مودت کے لیے اطاعت اور پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا نقطہ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں پیغمبر خدا صبح قیامت تک پیغمبر کی رسالت باقی رہے گی، ختم رسالت اور ختم نبوت کا پیغمبر کے بعد اعلان ہو گیا ہے۔ لہذا صبح قیامت تک آنے والے بشر کی ہدایت اور ان کی نجات کے لیے پروردگار عالم اور خدا کے پیغمبر نے جو اہتمام کیا ہے، وہ اہتمام اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور مودت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے ہر انسان ہر حالت میں ادا کر سکتا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے میں مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، ہر انسان اپنی معرفت کے حساب سے اہل بیت سے محبت کر سکتا ہے۔ جب محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت بھی خود بخود کرتا ہے۔ چوتھا نقطہ جو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ یہ ہے، اہل بیت علیہم السلام سے محبت حقیقت میں دین مبین اسلام کی بقا اور اس دین مبین اسلام کے اس استمرار کی ضمانت ہے، کیونکہ کوئی اور دین نے آنا نہیں۔ حقیقت میں پیغمبر خدا اجر رسالت کا جو صلہ، رسالت کا جو اجر، رسالت کے جو عوض ہم سے طلب کر رہا ہے، وہ پیغمبر کی کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے۔ یہ صلہ اور یہ اجر خود انسانوں کے فائدے میں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب رسول کو یہ دستور دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ بس یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اہل البیت علیہم السلام سے محبت کرنا یہ فریضہ الہی ہے، یہ دستور الہی ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے قل، یعنی پیغمبر نے اپنی طرف سے بھی نہیں فرمایا، بلکہ قل اے میرے حبیب آپ بتا دیں کہ اجر رسالت کا عوض، اجر رسالت کا صلہ آپ اپنی ذات کے لیے، اپنی شخصی فائدے کے لیے کوئی چیز طلب نہ کریں۔ آپ اجر رسالت کے طور پر اجر رسالت کا جو عوض آپ طلب کریں گے وہ
خود بشر کے فائدے میں، بشر کی ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے کارآمد ہو، وہ کیا ہے؟ ان سے محبت کرے۔ اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ یہ امام شافعی کے دیوان میں شعر کا جو کتاب ہے، شعر کی جو کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے آل بیت رسول، آپ سے محبت کرنا واجب ہے، فرض ہے، چونکہ خدا نے دستور دیا ہے۔ یہ اس محبت کی وجہ سے دین باقی رہے گا، اس محبت کے سائے میں دین استمرار رہے گا، اس محبت کی سائے میں لوگ اس دین کی اطاعت کرتے رہیں گے، پیغمبر کی پیروی کرتے رہیں گے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ آپ لوگوں کی عظمت کے لیے، آپ لوگوں کے افتخار کے لیے، آپ لوگوں کی مقام و منزلت بیان کرنے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے۔ من لم یصلی علیکم، کوئی مصلی، کوئی نمازی، نماز پڑھنے والا آپ لوگوں پہ درود و صلوات نہ بھیجے، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وہ نماز جس کے ذریعے سے عبد و معبود کے درمیان رابطہ برقرار ہو جاتا ہے، یہ رابطہ اس وقت برقرار ہوگا جب نمازی آل بیت رسول اللہ پہ درود اور سلام بھیجے۔ تو اس آیت سے بھی اہل البیت علیہم السلام سے محبت اور ان سے مودت فرض ہونا، واجب ہونا سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر خدا سے اہل سنت برادران کے حدیث کی کتابوں میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے، احب الناس الی فاطمہ، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ذات اور ہستی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ امام شافعی ایک اور جگہ پہ مینا کے میدان میں تمام حاجیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر آل محمد علی اور فاطمہ سے محبت کرنا رافضی ہونے کی نشانی ہے تو فلیشہد الثقلان، اے جن انس، تمام جن و انس کو مخاطب قرار دے کے فرماتے ہیں، اے جن و انس گواہی دے دو، شہادت دے دو، انی رافضی، میں رافضی ہوں، کیونکہ آل البیت علیہم السلام کی محبت کے بغیر، آل البیت علیہم السلام کی مودت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ جب ان سے محبت کریں گے، مودت کریں گے تو محبت کا نتیجہ اطاعت ہے۔ اطاعت کے بغیر، پیروی کے بغیر، ان کی مانے بغیر محبت کا دعویٰ سچا دعویٰ نہیں ہے۔ لہٰذا پیغمبر خدا اور پروردگار عالم نے بشر کی ہدایت اور بشر کی نجات کے لیے علی اور زہرا سے محبت کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ آئے مودت کی عظمت کا واسطہ ہمیں اہل البیت علیہم السلام سے محبت کرتے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔